ہمیشہ کی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رات بھر زنجیروں میں جکڑا جاتا۔ صبح ہوتے ہی دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں آگ کی طرح گرم ریت پر آپ کو لٹایا جاتا۔ یہ ساری سختیوں کو امیت سامنے کھڑے رہ کر انجام دیتا تھا۔ اس بلال پر جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے بڑا تاجر بنایا تھا۔ امیت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتا، لات و عزا کی بات کر، منات کی بات کر، حبل کی بات کر، تم کس دین کی طرف چلے گئے؟ ہمارا خدا لات ہے، ہمارا خدا منات ہے، ہمارا خدا حبل ہے، تم اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بلال تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے، اسی کیفیت میں تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر تمہارے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم محمد کے دین کو چھوڑ کر میرے خداؤں کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ سن کر حضرت بلال کے لبوں پر احد احد کا نغمہ جاری ہوتا ہے۔ امیت کے لاکھ ظلم کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کا ہی نعرہ لگاتے رہے۔ امیت نے یہ دیکھ کر ظلم و ستم میں اور اضافہ کر دیا۔ کبھی آپ کے ہاتھوں پر کلے مار دیے جاتے تو کبھی گرم انگاروں کو زبان مبارک پر رکھ دیا جاتا، کبھی مکہ کی گلیوں میں کھجور کے پیڑ سے بنی رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹا جاتا، باری لگا لگا کر کوڑے مارے جاتے تھے۔ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو معمول کے مطابق امیت نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دوپہر کی تپتی ریت پر پیٹھ کے بل لٹایا تھا اور بدن پر انگاروں کو رکھا گیا تھا اور کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ حضرت بلال نے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو احد احد پکارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کے باوجود یہ اللہ احد کے نعرے لگا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کر بلال، ایک دن جس کے تو نعرے لگا رہا ہے وہی تیری نجات کا سامان فرما دے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہی کھڑے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سماعت کر رہے تھے۔ رازدار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ فوراً گھر گئے، اپنے گھر سے سونا لیا، سکے لیے، چادر لی، بلال حبشی کو آزاد کرانے کے لیے سامان لیا۔ آ گئے اور امیت سے کہنے لگے، تجھے شرم آنی چاہیے، ایک انسان پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو انسان پر اس طرح کے ظلم کرے۔ امیت نے کہا، یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہے، تم نے ہی اسے بگاڑا ہے، اگر تمہیں اتنی ہی اس سے رغبت و شفقت ہے تو اسے میری غلامی سے آزاد کرا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا، مختصر بات کرتا ہوں، 10 اوقیہ سونا، اور جو تمہارے پاس رستاس نامی رومی غلام ہے وہ گورا رومی غلام مجھے دے دو، یہ کالا غلام اسے تم لے لو۔ امیت دل میں سوچ رہا تھا کہ ابوبکر کب اتنا مہنگا سودا کرے گا، واپس چلا جائے گا، لیکن اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زبان سے نکلا، یہ سب کچھ تم لے لو، میرے دوست کو آزاد کر دو۔ امیت کچھ دیر تعجب سے دیکھنے لگا اور حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور کہنے لگا، ابوبکر تو بھی عجیب ہے، میں نے ایک ہی بات کی تو اس پر مان گیا ہے، اگر تو واپس چلا جاتا، انکار کر دیتا تو میں اس حبشی غلام کو 1 اوقیہ سونے کے بدلے تجھے دے دیتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خاموشی سے بیٹھ کر یہ سب سن رہے تھے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، امیت سن، اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ تو نے 10 اوقیہ سونا مانگا ہے، اگر تو انکار کر دیتا اور اس کے بدلے 100 اوقیہ سونا مانگتا تو ابوبکر وہ بھی تجھے دے دیتا۔